الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ناظرین، آج میں آپ کو حجامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیسے کرتے ہیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے بتاتا ہوں۔ اس کو کپنگ گن کہتے ہیں اور یہ کپ ہے۔ اس زمانے میں لوگ سنک کا استعمال کرتے تھے حجامہ کے لیے۔ ہم آج پلاسٹک کپ کیونکہ ایزی اویلیبل بھی ہے اور اس کو پھینک بھی سکتے ہیں، تو پلاسٹک کپس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو عربک میں محجمہ کہتے ہیں، جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں کپنگ کے لیے۔ یہ میں نے تقریباً 3 الگ الگ پوزیشن میں کپس کو لگایا ہے۔ اب ہم جو کیفیت کے حساب سے میں نے جو کپنگ بولا، اس کو ویٹ کپنگ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس میں جو آپ کپ لگائیں گے پورے طور پر اس کا اسٹرانگ پریشر دینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ صرف اگر مساج کرنا مقصود ہے آپ کا، تو وہاں پر کپ لگا کے آئل لگا کے تھوڑا سا لائٹ طریقے سے مساج کریں گے تو اس کو لائٹ کپنگ کہتے ہیں۔ یہ جو پوزیشن میں جتنا آپ کو ہو کمپلیٹ طور پر آپ نے اس کو نیگیٹو پریشر کیا، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں پر خون کا جمع ہونا۔ اب کپ لگانے کے بعد تقریباً 2 منٹ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اطراف کا جو بھی خون ہو وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اور اس کے بعد ہم کٹ لگوائیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر خون کو ریموو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہم ویٹنگ میں ہیں تاکہ پورا 2 منٹ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کپ میں جو لوگوں کو گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے، جیسا ہم جب بارش ہوتی ہے تو اسٹیم کے ذریعے سے جیسا آئروں کے اندر ایک اسٹیم جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو لوگوں کو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو خون نکالنے سے پہلے ہی گیس جمع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے پریکٹیکلی اور سائنٹیفکلی بھی یہ باتیں بتائی ہیں کہ حجامہ کرنے سے نائٹرک آکسائڈ باہر نکلتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ باہر نکلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خون کے اندر جو خون جمع ہوتا ہے وہ اینٹی تھرومبیٹک ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، یعنی خون جمع ہونے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے خون کا دوران چلتا رہتا ہے۔ جب یہ اسکین آپ دیکھیں گے اور اس کے کپ کے اندر جو اسکین ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا کلر الگ اور اس کا کلر الگ ہوگا، اور اطراف میں لالی ہو جائے گی اور اندر کا جو کلر بلیکش ہونا شروع ہوگا۔ اس کا مطلب خون وہاں پر بڑی مقدار میں جمع ہو رہا ہے اور اطراف سے خون جو ہے وہاں پر جا رہا ہے۔ جب کمپلیٹ 2 منٹ ہو گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ کٹ لگوائیں گے۔ کٹ لگوانے کے لیے کئی طریقے کو استعمال کرتے ہیں، مگر سب سے سیف طریقہ یہ ہے کہ سرجیکل بلیڈ جو نمبر 11 ہوتا ہے اس سے اگر کٹ لگواتے ہیں تو یہ صرف اوپری اسکن کو کٹ کرتی ہے۔ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، جو ڈاکٹر نہیں ہوتے یا جس کو حجامہ کرنے نہیں آتا یا کہیں پر صحیح طریقے سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، خون نکالنے کے چکر میں وہ لوگ کافی ڈیپ حد تک اسکن کو کاٹ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس سے فائدے سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم صرف سپرفیشل اسکن کو تھوڑا سا کاٹتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ ہم صرف نڈل لگا کے اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے خون کو ریموو کیا جائے۔ ہمارا مقصد اگر خون نہیں بھی آتا ہے یا تھوڑا بھی خون آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ حجامہ میں فائدہ ہے وہ ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ صرف خون ہی نہیں نکلتا اس کے اندر،
کافی قسم کی گیس ہوتی ہیں اس کو خارج ہونے پہ بھی کافی حجامہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو پہلا یہ کپ ہے اس کو ریموو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کمپلیٹلی کپ کے اندر کا جو بھی کلر ہے تبدیل ہو گیا ہے۔ اس پہ ہم جو کٹ لگانے کا طریقہ ہے کہ لائن سے لگائیں، ایک ساتھ 2 جگہ کریں گے تو کافی ڈیپ تک کٹ جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو نیڈل سے ابھی میں کٹ لگاتا ہوں۔ یہ دیکھیے کیسے ہم کٹ لگاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہم نے کٹ لگوایا تو تھوڑا سا خون آنا سٹارٹ ہوا، پھر ہم کپ لگائیں گے اور پھر وہاں سے پھر ایک مرتبہ کپ لگا کے پورا اسٹرانگ کپنگ کریں گے تو اندر کا جو گرمی ہے وہ آہستہ جو خون جو جمع ہوا ہے وہ نکلنا شروع ہوگا۔ یہ جو ہے دیکھیے کیسے ہم کٹ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر ایک مرتبہ کٹ لگا دیا اس جگہ پہ ریپیٹڈ نہ ہو اور نہ ہی بہت ڈیپ ہمیں جو ہے کٹ لگوانا ہے۔ صرف اسکن کی سرفیس ہے، اس سرفیس کو ہم تھوڑا سا کاٹتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر پھر سے ایک مرتبہ ہم کٹ لگاتے ہیں۔ یہ ایک لائن سے آپ کرتے رہیے تاکہ ریپیٹڈ کپنگ، ریپیٹڈ حجامہ یا ریپیٹڈ نیڈل ایک جگہ پہ نہ ہو۔ تو یہ طریقہ ہی سیف ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں اور اس سے ہٹ کے کاٹنے کے لیے جو نارمل بلیڈ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی نقصان دیتی ہے۔ اب جب پھر کٹ لگوانے کے بعد ہمیں 2 سے 3 منٹ تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو 2 سے 3 منٹ کے اندر جو خون ہے وہ کوگولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو خون نکلنا، کبھی کچھ لوگوں کو بڑی مقدار میں خون نکلتا ہے، 2 کپ 3 کپ آتا ہے، مگر جو ہندوستان کے زیادہ تر جو لوگ جو تمل ناڈو کرناٹکا کے لوگ ہیں ان کو بڑی مشکل سے آدھا کپ خون نکلتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کبھی خون ہی نہیں نکلتا، صرف 1 یا 2 ڈراپ نکلتے ہیں، اس کے بعد خون نہیں نکلتا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ جو ایران اور عراق کے لوگوں کو جب ہم کپنگ کرتے ہیں تو کم از کم 5 یا 6 کپ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں 2 منٹ تک، اور کچھ پوزیشنز ہیں جو پرٹیکولرلی پوزیشن پہ خون زیادہ آئے گا، کچھ پوزیشن پہ کم آئے گا۔ اس پوائنٹ کو، جس کو ہم سننا پوائنٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو پوائنٹ نمبر 11 ہے ایز پر دا کپنگ نمبر، اس پہ دیکھیں گے تو ان کا جو کپ تقریباً 100 سے بھی زیادہ بھر چکا ہے خون سے، اور یہ کپ کو اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو بہت ہی کم خون وہاں سے نکلا ہے۔ چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو، خون تو نکلے گا، مگر اس پوزیشن میں اگر آپ کپنگ کریں گے تو اس کا فائدہ الگ ہوگا، اس پوائنٹ پہ کریں گے تو الگ فائدہ ہوگا، اور اس پوائنٹ پہ کریں گے تو الگ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حجامہ کرواتے تھے وہ 7 سرویکل، یعنی جو ہڈیاں ہیں سرویکل 1 2 3 4 5 6 7 سرویکل کے نیچے کپ لگاتے تھے۔ یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو لوگ زیادہ تر حجامہ اسی جگہ پہ کرتے ہیں، اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد جو خون نکلتا ہے، کئی لوگ ہیں جو خون نکلتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کیے ہیں، جیسا جاپانیز ایک ڈاکٹر ہے، تقریباً 2000 پیشنٹس پہ اس نے ریسرچ کیا ہے اور اس سے ثابت کیا ہے کہ اس پوزیشن سے جو خون نکلتا ہے واقعی وہ گندا خون ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ اور ہیں جو ڈاکٹرس ہیں، وہ لوگ جو خون نکلتا ہے حجامہ کے بعد اس خون کی کمپلیٹ اسٹڈی کر رہے ہیں لیبارٹری میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کاٹن یا ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کب جب نکالیں گے تو خون ہو سکتا ہے کہ پورا جسم تک نیچے تک آ جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ ایک قطرہ خون بھی مس پلیس نہ ہو اور وہ کپ میں آ جائیں۔ ابھی ہم ایک کپ نکال رہے ہیں، ابھی ہم نے کپ نکال دیا۔ ابھی دیکھیے تھوڑا سا ہی خون اس کے اندر ہے، اس میں بہت کم خون نکلا ہے۔
اور تھوڑا تھوڑا خون وہ کم از کم آدھے سے 1 منٹ تک آتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے دوسرا کپ ہم نکال رہے ہیں جس میں کافی خون آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر اس کپ کو ڈھنگ سے نہ پکڑا جائے تو پورا خون جو ہے پیٹ میں آ سکتا ہے، تو بہت احتیاطی سے اس کو نکالنا چاہیے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خون کتنا گاڑھا نکلا ہے۔ الحمدللہ تھوڑا بھی خون ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گیا۔ اسی طرح سے تیسرا کپ ہم نکال رہے ہیں، اس کپ سے کم خون نکلا ہے۔ ابھی دیکھیے تھوڑا تھوڑا خون وہ کم از کم آدھے سے 1 منٹ تک آتا رہے گا۔ یہ ہجامہ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا خون جو نکلے گا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون کو منجمد ہونے کا ٹائم ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا خون آتا رہے گا۔ یا تو اس کو اس طرح سے رکھ کے اب چھوڑ دیں، یا وہ اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا۔ انفیکشن نہ ہو اس کے لیے کئی اینٹی بائیوٹک پاؤڈر ملتے ہیں بازار میں، تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ زیتون کا اور کچھ لوگ کسی بھی قسم کے جیسا پھٹکڑی کا سفوف بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے ایک بہترین خون کو روکنے والی دوا ہے اور انفیکشن کو دور کرنے والی دوا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو ہجامہ کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے بتایا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے محلے کے قریب کوئی بھی اگر ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہجامہ کرتا ہے، جو صحیح علم اس کے پاس ہے، تو آپ چاند کے 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو اس کے پاس جا کے ہجامہ کروایا کریں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کریں، اگر بیماری نہیں ہے تو بیماری بچنے کے لیے بھی کئی پوائنٹس ہیں، ہجامہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں شفا رکھے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ڈرائی کپنگ کس کو کہتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو پرٹیکولرلی ایک جگہ پہ اگر کپ لگانا ہے تو جسٹ آپ تھوڑا سا اس کو نیگیٹو پریشر دیں گے۔ اگر سمجھو کہ مزل زیادہ ہے، زیادہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے، تو وہ جگہ پہ آپ اسٹرانگ کپنگ کے لیے زیادہ کھینچیں گے، یا وہاں سے خون نکالنا ہے تو بھی جو ہے اسٹرانگ کپنگ ہوگا۔ پیٹ میں درد ہے تو یہ جگہ پہ کپنگ کرنے سے کافی حد تک فائدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی موونگ کپنگ کہتے ہیں، موونگ کپنگ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مساج کرنا ہمارا مقصد ہے تو آئل ڈال کے، کوئی بھی آئل چلے گا، کوئی بھی آئل سے مساج کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آئل سے کہ جو کپ ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو بنا کوئی تکلیف کے۔ میں ایک آپ کو موونگ کپنگ کا ڈیمانسٹریشن بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کپ ہم نے یہاں سے لگایا، اور پھر مجھے اگر موو کرنا ہے تو سمجھو کہ تھوڑا سا میں نے موو کر دیا، تو یہاں کا مواد یہاں آ گیا، اس کو کہتے ہیں امالہ۔ مثال کے طور پر میں نے کپ لگائی اور مجھے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرا، اس کو کہتے ہیں موونگ کپنگ۔ تو ہمارا مقصد یہاں کا جو مواد جمع ہوا ہے دوسری طرف لانا، کیونکہ یہ لمفیٹک ڈرینیج ہوتا ہے اطراف میں۔ یا صرف مساج کرنا مقصد ہے تو لائٹ کپنگ کر کے، ایک دم لائٹ کپنگ کر کے آپ کپ کو گھما سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو آپ کو ہاتھوں سے جو مساج کرتے ہیں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مساج کپنگ یا موونگ کپنگ کہتے ہیں۔ زیادہ اسٹرانگ کریں گے تو پیشنٹ کو تکلیف ہوگا، یا آپ ایک پوزیشن پہ اس کو لگا کے چھوڑ بھی سکتے ہیں کمر کے درد کے لیے۔ ابھی شیاٹیکا اگر کسی کو ہے، عرق النساء ہے، تو بھی ہم کپنگ یہ پوزیشن پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ الگ الگ پوائنٹس ہیں جہاں پر کپنگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کپ لگاتے ہیں تو اس جگہ پہ جو مارک جو بنتا ہے وہ مارک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 سے 3 دن میں اپنے آپ چلے جائے گی۔ جہاں پر زیادہ تکلیف ہے وہاں پر وہ مارک زیادہ ڈارک طریقے سے رہے گا،
تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو ڈرائی کپنگ کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ ڈرائی کپنگ کرنے کے لیے یا تو کپ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں، سنک کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے بیمبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ وہاں پر نیگیٹو پریشر فارم کیا جائے۔ ناظرین، آپ دیکھیے، ہم اس پروگرام میں کئی تھراپیز کو بتانے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر طب نبوی ہے۔ ہم نے طب نبوی کے اندر دیکھا کہ پریونشن کیسا کرنا ہے اور کیور کیسا ہوتا ہے، اور ہم نے طب نبوی کے اندر ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس اور انٹرنل ٹریٹمنٹس بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں بتائی جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جو غذا بتائی جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے ہم نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم نے اس پروگرام میں ایکوپنکچر کے بارے میں کافی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ ایکوپنکچر کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، ایکوپنکچر ہوتا کیسے ہے، نیڈل کیسا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے ہم نے آپ کو ایکوپنکچر کے بارے میں بتایا۔ پھر ہم نے آپ کو کپنگ کے بارے میں، حجامہ کے بارے میں، حجامہ کی حدیثیں بیان کر کے، اس کی پوری ہسٹری بتا کر کے کتنے اقسام حجامہ کے ہوتے ہیں وہ ہم نے بتایا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ کون سی پوزیشن میں کون سا پوائنٹ ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں بتا کے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیا۔ ایک تو ہم نے ڈرائی کپنگ کا بھی کروایا اور ہم نے حجامہ کا بھی کر کے بتایا۔ اب وقت آ گیا ہے آپ کو الوداع کہنے کا۔ ہمارے اس پروگرام میں آؤ علم طب سیکھیں، آؤ طب جانیں، اس پروگرام میں ہم نے آپ کو کئی تھراپیز بتانے کی کوشش کی ہے۔ شاید اس پروگرام سے واقعی آپ نے کچھ علم سیکھا ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم طب عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کو علاج کر کے صحت مند ہونے کے لیے ایک موقع فراہم کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم كلي من كل الثمرات